تمہارا الہ واحد معبود ایک ہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم فرمانے والا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل اور آنا جانا رات کا، والنہار اور دن کا، والفلک اور کشتیاں، التی وہ کہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر بیچ سمندر کے، بما ساتھ اس چیز کے کہ جو ینفع الناس نفع اٹھاتے ہیں لوگ، وما انزل اللہ اور جو نازل کرتا ہے اللہ، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا بہ الارض پس زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے، وبث اور پھیلائے فیہا بیچ اس کے، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح اور گردش ہواؤں کی، والسحاب اور بادل، المسخر تسخیر کیے ہوئے یا برسنے والے یا تابع کیے ہوئے، بین السماء والارض درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات البتہ یہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون واسطے عقل مند قوم کے، وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ واحد معبود ایک ہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار اور آنا جانا رات اور دن کا، والفلک اور کشتیاں، التی وہ کہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر بیچ سمندر کے، بما ساتھ اس چیز کے کہ جو ینفع الناس نفع اٹھاتے ہیں لوگ، وما انزل اللہ من السماء اور جو نازل کرتا ہے اللہ آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض پس زندہ کرتا ہے ساتھ اس کی زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے، وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلائے بیچ اس کے ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح اور گردش ہواؤں کی، والسحاب المسخر اور بادل تسخیر کیے ہوئے مسخر کیے ہوئے، بین السماء والارض درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات البتہ یہ سب نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون واسطے عقل مند قوم کے۔ پہلے پارے کے تیسرے رکوع کے آغاز میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں بھی اشارتاً اور اختصاراً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ عبادت اس کے لیے ہی خاص ہے کہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد سب کا خالق ہے اور تم اس کی مخلوق، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ وہی ذات ہے کہ جس نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی بارش کی صورت میں اتارا، اور زمین سے اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا جو کہ بالعموم اجناس اور پھلوں کی صورت میں۔ لہذا وہاں یہ بات کہنے کے بعد حکم دیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندازا، اب تم پر یہ لازم ہے
کہ تم اس کا کوئی شریک نہ بناؤ، اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ یہاں ایک بار پھر دوسرے پارے کے چوتھے رکوع کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی توحید کا مسئلہ، اپنی الوہیت و یکتائی اور تنہائی کا مسئلہ ان لفظوں میں بیان کیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، یعنی لوگوں تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ آئے تمہارا تعلق کسی زمانے سے، کسی علاقے سے، کسی نبی کی نبوت، کسی کتاب سے، کسی شریعت سے منسلک و متعلق، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ معبود تم سب کا ایک ہی ہے۔ جس طرح پہلے پارے کے آخری رکوع میں ہم نے پڑھا کہ جب بوقت موت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ اے میری اولاد بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے ابا جی، ہم آپ کے بعد آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کہ الہم واحدہ، ایک ہی معبود ہے۔ تو یہ بات ہر دور میں طے شدہ ہے۔ نبی کی نبوت بدل سکتی ہے، آسمانی حکم میں اللہ کی مرضی اور مشیت کے ساتھ ترمیم تنسیخ ہو سکتی ہے، نبیوں کی نبوتیں ختم ہو سکتی ہے، آسمانی کتاب ایک کی جگہ دوسری لے سکتی ہے، شریعتوں کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن ہر دور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ معبود برحق اور الہ واحد ہے، اور اس کے اندر، اس اساس دین کے اندر، اس بنیادی دعوت اور پیغام اور پروگرام کے اندر کبھی نہ رد و بدل ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ فرمایا الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہو، کسی ایک کو معبود جانو اور کوئی نہیں ہے مگر وہی، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی۔ کون؟ الرحمن، جو نہایت مہربان، الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا۔ اب اس معبود برحق کو ماننے کا حکم دیا گیا، ہے بھی واحد، ایک ہے، بھی برحق ہے، بھی مہربان ہے، بھی رحم فرمانے والا۔ اب اللہ تعالی نے اہل عقل کو دلائل دیے، اور اس آیت کریمہ میں 8 دلائل اللہ تعالی نے جمع فرمائے کہ ان 8 چیزوں کو دیکھو، غور کرو۔ اگر تمہارے دماغ میں عقل نامی کوئی چیز ہے، عقل کی نعمت سے تم آشنا ہو، تو پھر غور و فکر کرو۔ دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل ان فی خلق السماوات والارض، پہلی دلیل بے شک بیچ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں بھی اہل عقل کے لیے اللہ کی وحدانیت، یکتائی اور تنہائی کی دلیل موجود۔ اتنا بڑا آسمان جو کہ چھت اور سائبان کی صورت میں ہمارے سروں پہ کھڑا ہے، جس کے اندر کہیں پیوند نہیں، کہیں لچک نہیں،
کہیں اس کے نیچے ستون نہیں. جہاں شراکت ہوتی ہے وہاں ذہن بھی دو ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور ہر ایک ذہن کا ایک اپنا سوچ کا معیار اور امیج ہوتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی چھت ڈالنی ہوتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے لنٹر ڈالنا چاہیے، آر سی سی کا بڑا مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں، گارڈر اور ٹی آئرن ڈالنے چاہیے، اس لیے کہ جب بھی اکھاڑو تو مٹیریل ضائع نہیں ہوتا، اور پھر گرمی کے شدید موسم میں آر سی سی کے مقابلے میں قدرے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. دو ذہن دو سوچیں، ایک کہتا ہے یوں کرو، دوسرا کہتا ہے یوں کرو. اگر اس ارض و سما کی تخلیق میں خالق یکتا تنہا کے علاوہ کسی اور کی سوچ کا بھی دخل ہوتا تو یہ یک رنگی اور یہ اس کے اندر خوبصورتی، یکسانیت کبھی موجود نہ ہوتی. کہیں نہ کہیں دوسری سوچ اور دوسرے خیال کا کوئی نہ کوئی شائبہ یا مظاہر یا مشاہد ہمیں ضرور نظر آتا. تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین قائم ہے ایک ہی حال میں، ایک ہی رنگ. دوسری بات، واختلاف اللیل والنہار، ارض و سما بنا دیا. اب اس کے بعد اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے رات اور دن کی تقسیم فرما، دن اور رات کی تقسیم فرما. رات اپنے وقت مقرر پہ طلوع ہوتی ہے اور وقت مقرر پر ہی غروب ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج 7:05 پہ سورج غروب ہوا ہے تو کل 7:20 پہ غروب ہو، اور پرسوں 6:55 پہ غروب ہو. ایسے نہیں ہو، بالکل اسی ٹائم ٹیبل، اسی شیڈول کے مطابق کہ جس کے مطابق حکم ربانی سے سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا، اسی کے مطابق طلوع اور غروب ہو. اگر اس میں کوئی دوسری ذات ہوتی، کسی دوسرے کا اختیار ہوتا. آپ نے نوٹ کیا اکثر مسجدوں میں امام اور مقتدیوں میں لڑائی ہو پڑتی. کس بات پر؟ ایک کہتا ہے کہ نماز عشاء 8:30 ہونی چاہیے، مقتدی کہتے ہیں نہیں جناب 8:15 بجے پڑھیں، ہم تھکے ہوتے ہیں، جلدی فارغ کر. یعنی بہت کم اتفاق رائے، لیکن یہاں 1 منٹ 1 سیکنڈ کا فرق. کبھی ایسے نہیں کہ اللہ میاں سوئے ہوئے ان کی جاگ نہیں کھلی اور صبح کی طلوع ہونے میں تاخیر ہو. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ دن بمشکل 10 گھنٹوں کا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی دن 14 گھنٹے تک وسیع ہو جاتا ہے. رات 10 گھنٹے کی، پھر وہی رات 14 گھنٹے تک پھیل جاتی. اور یہ نظام روز اول سے بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ، بڑے ہی اہتمام اور التزام کے ساتھ چل رہا ہے، جس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس نظام کا چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، جس کے اندر کسی دوسری ذات اور ہستی کا دخل نہیں ہے. کوئی دوسری ذات اور ہستی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں صاحب نے سورج کو پیچھے موڑ لیا اور بڑی بڑی عقائدیں، شاہ شمس تبریز اور کئی دوسری حکایتیں، روایتیں کہ جی دوپہر کے وقت
ایسے ہو گیا اور اندھیرے میں سورج پلٹ آیا اور فلاں کی نماز قضا ہو گئی اور اس کے لیے جناب رات پڑ گئی اور ایسے ہو گیا، یہ سب جھوٹ اور بکواسات۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صاحب کرامت، صاحب معجزہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جہانوں کے ولی، سچے ولی، ایک ہے نا جھوٹے، جھوٹے تو ایسے ہی لانتی پھٹکار والے، ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ جہان کے سچے سارے ولی جمع ہو جائیں تو آمنہ کے لال کے قدم مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر آپ نے سفر کرتے رہے، ایک جہاد سے واپسی کے موقع، غزوہ تبوک کا موقع، آپ تھکے ہارے ایک جگہ فرمایا پڑاؤ کرو، ساتھیوں نے، صحابیوں نے ڈیرے لگا لیے، خیمے قائم کر، فرمایا سارے سو جاؤ، اور حضرت بلال کو فرمایا بلال تم مؤذن ہو، مؤذن، لہذا تم ایسے کرو، جاگو، پہرا بھی دو، وقت پر آذان بھی دو، اور جب وقت آذان دو تو پھر سب کو جگاؤ تاکہ وقت پہ نماز بھی ادا کی جائے۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی، سارے سو گئے، حضرت بلال ڈیوٹی دیتے رہے، پہرا دیتے رہے، آخر انسان سے تھک گئے، سوچا چلو میں ذرا بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑا سا سستا لوں، پھر اٹھ کے چکر لگاؤں، بیٹھے، خیال کیا چلو تھوڑی سی ٹیک بھی لگا تاکہ کچھ آرام۔ ٹیک لگانے کی دیر تھی اور ظاہر ہے کہ انسان کہتے ہیں نیند سولی پہ بھی آ جاتی، تو نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہی بیٹھے بیٹھے ٹیک لگائے سو گئے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آیا اور چلا بھی گیا، مؤذن بھی سویا رہا، اذان نہ، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گزرتا گیا حتیٰ کہ سورج بھی طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہوا، سورج کی شعائیں سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پڑتی ہے، ان شعاؤں کی تپش سے حضرت کی آنکھ کھلی، دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، سورج طلوع ہو چکا، نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، سب سوئے ہوئے، سناٹا، اٹھے، بلال کو ڈھونڈا، بلال بھی ٹیک لگائے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے، فرمایا بلال اٹھو، یہ کیا ہو گیا، اذان نہیں گئی، جماعت بھی گئی، نماز قضا ہو گئی، حضرت بلال کے پاس کوئی جواب، سب کو اٹھایا، جب زیادہ جواب طلبی کی نا تو حضرت بلال نے یہی جواب دی، یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، میرا اس میں کیا قصور، میرا اس میں کیا جو، فرمایا اچھا چلو اب اذان دو، اذان دی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی معمول نہ بنا لے، یہ یاد رکھیں، مت یہ مسئلہ پکڑ کر چلے جائیں جی کہ مسئلہ معمول نہ بنا لے، کسی انسانی بشری فطری کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی آنکھ اس کی نہیں کھلتی اور اس کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، تو جب وہ سو کر جاگتا ہے وہی اس کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نظام ایسا ہے جس کو اللہ نے قائم کیا اور یہ نظام سب کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ پیغمبر نے نماز نہیں پڑھی تو تھم جائے، یہ سب جھوٹی حقائقیں، واقع اور قصے، ایسی حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کو روک دیتا
رات کو طویل کر دیتا، لیکن بتایا کہ نہیں، یہ میں ہی ہوں کہ جس کے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، سارا جہان سو جائے، پیغمبروں کی نمازیں قضا ہو جائے، لیکن میں وہ ہوں کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہ ارض و سما کا نظام، یہ لیل و نہار کی گردش، رات اور دن کا وقت مقرر پہ آنا جانا، اور دن اور رات کے اس ٹائم ٹیبل کا اور نظام الاوقات کا انتہائی مرتب انداز میں واضح ہونا، یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس لیل و نہار کے ٹائم ٹیبل کو چلانے والی بھی ایک ہی ذات ہے، دوسری نہیں۔ اگر کوئی دوسری اس میں شریک ہوتی تو اختلاف ہو جاتا کہ کیا لوگ تھکے آ رہے ہیں، ذرا رات کو تھوڑا لمبا کر دیا جائے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ دو باتیں فرمایا، والفلک، کشتی بھی، التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں کہ جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، جن سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ فرمایا یہ کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے ہی سطح سمندر پہ تیرتی۔ کشتیوں سے مراد تمام کے تمام وہ بحری بیڑے کہ جن کو سمندروں میں چھوڑا جاتا ہے، انسان بیٹھتے ہیں، جانور لادے جاتے ہیں، سامان تجارت کی نقل و حمل کا کام ان سے لیا جاتا ہے۔ یہ کشتیاں بھی سطح سمندر پہ تیرتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کنکر آپ پانی میں ڈالیں وہ کہاں جا پہنچتا ہے، لیکن آج اس دور کے اندر ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی جہاز، بحری بیڑے کس طرح سطح سمندر پہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ تیرتی ہے، اور جب اللہ کا حکم آئے اور یہ ڈوبنے لگے تو کوئی ان کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا۔ تمام تر انسانی تدبیریں بیکار اور رائے گاں جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مشرکین کی یہ عادت ہے کہ یوں جب سکون میں ہوں تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کشتیاں بھنور میں پھنس جائیں، ڈوبنے لگے، تو اس وقت پھر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو فرمایا اللہ ہی ہے جو کشتیوں کو سطح سمندر پہ قائم و دائم رکھتا ہے، اسی کے اذن اور حکم سے وہ چلتی ہے۔ بما ینفع الناس، جن سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ اگلی بات، وما انزل اللہ من السماء، یہ کشتیاں اور ان کا چلنا بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے بارش کا برسنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یعنی بارش کا برسنا بر وقت یا بے وقت، بارش کا رحمت بن جانا یا زحمت بن جانا، بارش سے آبادی یا تباہی و بربادی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بے بس اور بے کس ہے۔ قرائے ارضی کئی بار قحط سالی کا شکار ہوئی، حتیٰ کہ انبیاء کے دور قحط پڑے، بارش کا برسنا بند ہوا، نبی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ بارش دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی بارش اللہ برساتا ہے، ایسی پانی کی تیزی آتی ہے کہ روشن دانوں سے پانی نکل جاتا، اور ہنستی بستی آبادیاں جو ہیں وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ ماشاءاللہ تقریباً زیادہ تر عاقل بالغ ہے، فلڈ آتا ہے خیر سے نا، یہاں تو 73 میں آیا نا جی، 73 میں آیا تھا نا،
اس وقت ولی غوث کتب نہیں تھے، یہاں بدن سائی نہیں تھے، تو چاچڑا والے، یہ جیٹھا پٹھا، یہ ادھر ادھر کے یہ سارے ہی تھے نا، تو بچایا کیوں؟ دین پور الگ ہی ہم سے تھے، ہاں دین پور شریف والے، وہ آ گیا دین پور شریف والے، بھارت سارے شریف خیر، یہ شریف جب جمع ہوتے ہیں پھر قوم کی خیر نہیں ہوتی۔ تو یہ بارش جب اللہ چاہے اسے رحمت بنائے، جب چاہے زحمت بنائے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی دعا فرمایا کرتے تھے نا، تو آپ یہ لفظ بارش کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار۔ اے اللہ ایسی بارش دے جو نفع مند ہو، نقصان والی نہ ہو۔ اگلے لفظ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک۔ اے اللہ سیراب کر انسانوں کو، چوپاؤں کو، کھیتوں کو، باغوں کو، وانشر رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کو پھیلا۔ واحی بلادک المیت، اے اللہ مردہ ویران بے آباد شہروں کو اس رحمت سے آباد فرما۔ اور جب بارش کے آثار ہوتے، گڈائیں چھاتی یا آندھی اور طوفان، تیز ہوائیں نمودار ہوتی، تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ تو اس میں بھی اللہ سے یہی التجا ہے کہ اللہ یہ جو کچھ ابر نظر آ رہے ہیں اس کے اندر خیر، رحمت، برکت ہو، شر نہ ہو، عذاب نہ ہو، عقاب نہ ہو، تباہی نہ ہو۔ تو یہ بارش، اس کا برسنا بر وقت۔ پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگلی نشانی مردہ زمین اللہ کے حکم سے باران رحمت کے برسنے سے زندہ ہو جاتی ہے۔ زمین سے اللہ انگوریاں، تر و تازہ میوے، اناج، پھل، درخت، پودے، یہ سب چیزیں زمین سے اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ اگر کسی غیر کے قبضے میں کچھ ہے تو یہ سیم تھور والی زمین پہ لے جا کے پھونکے مرواؤ، مارو پھونک۔ عورتوں بچوں کو پھونکے مار مار کے انہوں نے مریض بنا دیا۔ جتنے نسوار والے منہ کے جراثیم ہوتے ہیں نا، ان پر پھینک دے، پھونکے مرواؤ وہاں جہاں جگہ ہے۔ سیم والی زمین پہ پھونک مارو، پیر صاحب پتہ لگے تمہاری پیری کتنی۔ تھور والی زمین پہ پھونک مروا۔ جس زمین کو اللہ آباد کرے وہی آباد ہوتی ہے، اور جس کو اللہ ویران کر دے اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ بھی اس کی یکتائی اور تنہائی کی دلیل ہے کہ اس نے زمین کے اندر جانداروں کو آباد کیا ہوا ہے، مختلف جاندار، اور مختلف جانداروں کے مختلف مزاج، ان کے مختلف کھانے پینے۔ دال کھانے والوں کو دال دیتا ہے، بنگالی مچھلی چاول کھاتے اللہ ان کو وہ دیتا ہے۔ جو آدمی، پھر پرندوں تک کی حد تک آپ دیکھیں، میوہ کھانے والے پرندے میوہ کھاتے ہیں، کانٹے چرنے والے جانور کانٹے چرتے ہیں پہاڑوں میں، آپ جا کر دیکھیں۔ تو یہ مختلف قسم کے جانداروں کو اس نے پیدا کیا، بسایا، پھیلایا، آباد کیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ یہ سب کام کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ وتصریف الریاح، پھر ہواؤں کی گردش، یہ ہواؤں کا مختلف سمت چلنا، اور پھر اس ہوا کے ساتھ اللہ تعالی بادلوں کی بھی تسخیر فرماتا ہے۔ بادلوں کو یہ ہوائیں اذن الہی کے ساتھ جس طرح حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اسی سمت ہوائیں چلتی۔
اور بادلوں کو وہ دھکیل کر اور سمیٹ کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتی. پھر یہ بادل اللہ کے حکم کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، یہ برسنے لگ جاتے ہیں. تو یہ 8 نشانیاں اور علامتیں ذکر کی. فرمائے ان 8 باتوں پر غور کرو، ایک ایک بات پر، اس کے پس منظر کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج و عواقب کی روشنی میں جب غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ سارے نظام کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے. یہ سب نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے یہ 8 نشانیاں ہیں جو اللہ کی یکتائی اور تنہائی پر دلالت کرتی. آپ انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان دلائل کو ایک جگہ جمع کیا ہے. آگے چل کے آپ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر ان سے پوچھئے، یعنی مشرکین سے، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ تو یہ کہ مشرکین کہتے ہیں اللہ نے ہی پیدا کیا. اے پیغمبر ان سے پوچھے آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ تو یہ مشرکین بھی جواب دیں گے اللہ ہی برساتا ہے. اے پیغمبر ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو یہ کہیں گے اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. اے پیغمبر ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو یہ مشرکین بھی کہیں گے اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے. اے میرے حبیب ان سے پوچھئے تمہاری کشتیوں کو سطح سمندر پہ کون پار لگاتا ہے خیر و عافیت کے ساتھ؟ تو یہ کہیں گے یہ کام بھی کرنے والا اللہ ہی ہے. جب مانتے ہو تو پھر غیروں کی شراکت کا کیا تصور ہے؟ غیروں کی شراکت کا کیا تصور ہے؟ یہ کوئی انصاف نہیں کہ کوئی آدمی زیادہ اللہ کی عبادت کرے اور تم اسے اللہ کا شریک بنا دو. کوئی آدمی زیادہ اللہ کا تابعدار اور فرمانبردار ہو تو تم اسے اللہ کا شریک بنا دو. وہ تو خود بندگی کر رہا ہے، وہ تو خود تابعداری کر رہا ہے. تمہارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تابعداری کرو، فرمانبرداری کرو. ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم کسی کو زیادہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے دیکھو تو خود تو نیکی نہ کرو لیکن اسے خدا کا شریک ٹھہرا دو. یہ تو ظلم ہے. وہ تمہارے لیے معیار ہے کہ تم بھی آگے بڑھو، اللہ کی بندگی کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی یکتائی، تنہائی اور وحدانیت کے قائل اور فاعل اور عامل ہو جاؤ. چنانچہ اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بدنصیب بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی محبت کسی ایماندار کے دل میں ہوتی ہے. بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ اگلی آیات میں آئیں گی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی الوہیت اور وحدانیت کی 8 دلیلیں پیش کر کے دعوت غور و فکر دی کہ اے عقل مندو، اگر تمہارے پاس اللہ کی عطا کی ہوئی عقل کی نعمت ہے تو پھر اپنے عقل و فکر کو بروئے کار لا کر اللہ کی وحدانیت کے دلائل پہ غور کرو اور اسی ایک تنہا اور یکتا معبود کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی توحید اور شرک کے درمیان یہ آیت کریمہ حد فاصل ہے اور فیصلہ کن دلائل کی حیثیت رکھتی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا الہ واحد، معبود ایک ہی ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض بے شک بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار اور آنا جانا رات اور دن کا،
والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں وہ کہ جو چلتی ہیں بیچ سمندر کے، بما ينفع الناس، ساتھ جن کے نفع اٹھاتے ہیں لوگ، وما انزل اللہ، اور جو نازل کرتا ہے اللہ، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی سے، فاحیا بہ الارض، پر زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے مرنے کے، یعنی زمین کے ویران ہونے کے، وبث فیہا، اور پھیلائے بیچ اس زمین کے، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، والسحاب المسخر، اور بادل مسخر، تسخیر کیے ہوئے، تابع کیے ہوئے، یا نرم کیے ہوئے، یا برسنے والے، بین السماء والارض، درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، واسطے قوم عقل والی کے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، الہ واحد، معبود ایک ہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف، آنا جانا یا ایر پھیر رات اور دن کا، والفلک، اور کشتیاں، التی، وہ کہ جو، تجری فی البحر، چلتی ہیں بیچ سمندر کے، بما ينفع الناس، ساتھ جن کے نفع اٹھاتے ہیں لوگ، وما انزل اللہ، اور جو نازل کرتا ہے اللہ، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی سے، یعنی بارش، فاحیا بہ الارض، پر زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے مرنے کے، یعنی زمین کے ویران ہونے کے، وبث فیہا، اور پھیلائے بیچ اس زمین کے، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور گردش ہواؤں کی، والسحاب المسخر، اور بادل مسخر، بین السماء والارض، درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، واسطے قوم عقل مند کے۔